نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وآل بیتہ وصحابہ اجمعین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، مالک ہے، پروردگار ہے۔ درود اور سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ ہمارا موضوع جو ہے وہ قرآن پاک ہے۔ آج کا موضوع قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آسمانی الہامی کتاب ہے جو کہ بذریعہ حضرت جبرائیل امین آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلم مبارک پر القا کی گئی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کا اظہار ہوا۔ قرآن حکیم کو گھر میں رکھنا باعث برکت ہے، اس کا پڑھنا باعث ثواب ہے اور اس پر عمل کرنا باعث نجات ہے۔ قرآن مجید چونکہ ہمارے عمل کے لیے آیا ہے اور مکمل ضابطہ حیات ہے، لہذا اس پر کما حق کا عمل اس صورت میں ہی ہو سکتا ہے جبکہ اسے صحیح طور پر سمجھا جا سکے۔ بعض آدمی کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا ترجمہ ہو چکا ہے، اس لیے ہر آدمی آسانی سے قرآن کو سمجھ سکتا ہے، لیکن قرآن پاک کا ترجمہ تو ہو گیا ہے اور ہر جماعت، ہر فرقے، ہر مسلک نے قرآن پاک کا ترجمہ اپنی سوچ، اپنے نظریات اور اپنی بالادستی قائم کرنے کے لیے کیا ہے، جس میں ہر مکتبہ فکر کو دیکھ لیں کہ جنہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر کی ہے وہ انہوں نے اپنے عقیدے کے مطابق، اپنے مسلک کے مطابق ترجمہ کر رکھا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اہل سنت جماعت کا بھی ترجمہ ہے، تفسیر ہے، اہل حدیث نے بھی قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر، اسی طرح اہل دیوبند، اسی طرح اہل تشیع اور اسی طرح ہی جس کو اسلام سے خارج کیا گیا ہے قادیانی فرقہ، ان کو خارج کر دیا گیا اسلام سے، انہوں نے اپنا قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر کر رکھی ہے۔ اب یہ لکھا تو ہوا ہے، ہم پڑھتے ہیں کہ یعنی آدمیوں کا کہنا، لوگوں کا کہنا کہ قرآن پاک کا ترجمہ ہو چکا ہے اس لیے ہر آدمی آسانی سے قرآن کو سمجھ سکتا ہے۔ نہیں بھائی، قرآن پاک سمجھنے کے لیے اہل اللہ کے پاس جانا پڑے گا اور جو نبی سے پیار کرتے ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں، ان کے پاس جا کر آپ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں، ترجمہ سنیں، تفسیر سنیں، اس کا ایک الگ ہی نظر آئے گا ان دوسرے مسالک اور دوسرے مذاہب کے ترجمے سے۔ جو اہل محبت قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے جنہوں نے، ان کی ایک محبت کا اظہار اللہ کے رسول کے ساتھ، ان کی اہل بیت کے ساتھ، ان کے اصحاب کے ساتھ الگ ہی نظر آتا ہے، کیونکہ وہ تفرقے میں نہیں پڑھتے، لوگوں کو تفرقے میں نہیں ڈالتے،
لوگوں میں فرقہ واریت اور انتہا پسندی بنیاد پرستی نہیں ڈالتے. جو اہل محبت ہیں، محبت کرنے والے لوگ، اللہ کے صوفیہ کرام، اولیاء اللہ، ان کی صحبت میں بیٹھنے کا لیے اسی لیے تو حکم آیا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالات آت بیریا. اللہ کی ولیوں کی صحبت میں پل بھر بیٹھ جانا ہی اللہ ترین نے کی ہے. وہ کس لیے؟ ان کی صحبت میں بیٹھ جانا ہی 100 سالہ ریاکاری کی، دکھاوے کی عبادت سے پل بھر بیٹھ جانا ہی بہتر ہے. کیونکہ ان کی صحبت میں بیٹھتے ہو تو یہ آپ کو محبت کا درس دیتے ہیں. وہ کسی کی بدخویاں نہیں کرتے. قرآن پاک پڑھ کے قرآن پاک پڑھ لیا، ترجمہ کر لیا، دوسرے مسلک اور عقیدے کے بارے میں تفرقہ پیدا کرنا شروع کر دیا. یہ تو لوگ تفرقے میں پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کو تفرقے کے اندر ڈالتے ہیں. اب لوگوں کو یہ خود سوچنا پڑے گا کہ ہم نے کون سا رستہ اختیار کرنا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا، ان کی اہل بیت کا، ان کے اصحاب کا. ان سے نسبت کرنی ہے تو کن لوگوں کے پاس جانا پڑے گا، اس کا تعین آپ لوگوں نے خود کرنا ہے. نہ کہ آپ بھی ان تفرقہ باز، فرقہ باز ملاؤں میں بیٹھ کر وہی کام کرنا شروع کر دیتے ہو، ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنا شروع کر دیتے ہو اور ایک دوسرے سے اختلاف کرنا شروع کر دیتے ہو، جبکہ حکم آیا ہی نہیں ہے. تو حکم تو یہ آیا ہے پیار اور محبت اور درس کا. اگر آپ کا ہمسایہ آپ سے تنگ ہے، وہ آپ کی وہ نیکیاں، وہ نمازیں، وہ قرآن پاک پڑھنا اور عبادت کرنا، وہ تو دکھاوے کا ریاکاری کیا ہے. آپ کا ہمسایہ ہی آپ سے تنگ ہے، آپ کا محلے دار آپ سے تنگ ہے، آپ کا گلی والا آپ سے تنگ ہے، آپ کا شہر والا آپ سے تنگ ہے. کہاں کی آپ کی عبادت؟ یہ دکھاوے کی عبادت کس کام کی ہے؟ اس لیے کہ میرے بھائی، جب قرآن پاک پڑھتے ہو تو پھر اللہ کی وحدانیت کی طرف دیکھو کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ. اور آتی اللہ و آتی رسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور جو تم میں اولی الامر ہیں، جو علماء دین ہیں، وہ علماء دین جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اس کی مخلوق کو محبت کا درس دیتے ہیں، پیار محبت کا درس دیتے ہیں. نہ کہ دوسرے لوگوں کی طرف دیکھے اور ان کی عیب جوئی کرنا شروع کر دی اور واہ واہ کرنی شروع کر دی اور سبحان اللہ کے نعرے لگوانے شروع کر دیے. جی کہہ دو سبحان اللہ. ایک تم ان کی بدخوئی کر رہے ہو، برائی کر رہے ہو، غیبت کر رہے ہو، اور پھر سبحان اللہ کے نعرے لگوا رہے ہو مسجدوں میں بیٹھ کے. ایسے لوگوں سے بچنے کے لیے حکم آیا ہے. اگر تم نے لڑائیاں کرنی ہے، تفرقہ بازی کرنی ہے، اپنی من مرضی ترجمے کرنے ہیں قرآن پاک کے، تو پھر مسجد میں بیٹھ کے نہ کریں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے. اللہ کے گھر میں بیٹھ کے لوگوں کو گمراہ نہ کریں. لوگ تو آتے یہی سمجھ کے اللہ کا گھر ہے، مسجد میں جا رہے ہیں، لیکن مسجد میں بھی یہ کام تفرقہ بازی. یہاں تو ہمسائے کے لیے حکم نہیں آیا کہ آپ اس سے لڑیں، ہمسائے کا بھی حکم آیا کہ اس سے پیار کریں، جو اس کے معاملات ہیں اس کو دیکھیں. اگر یہ بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کرو، اگر اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس کی ضرورت پوری کرو، اگر وہ کسی مسئلے میں الجھ گیا ہے تو اس کے ساتھ جا کر اس کے مسئلے کا حل کرو. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے. یعنی اولی الامر حضرات، آتی اللہ، آتی رسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی کہ لا کوئی نہیں الہ جو تم نے بہت سارے معبود بنا رکھے ہیں سوائے اللہ کے، ان میں کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. اور کفر کا خاتمہ جب ہوتا ہے تو وہ محمد اور رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد اور رسول اللہ کہتے ہیں، تو پھر کفر کا خاتمہ ہو جاتا ہے، شرک کا خاتمہ ہو جاتا ہے، بدعت کا خاتمہ ہو جاتا ہے. جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو بھائی یہ کام کریں آپ لوگ. ایسے ہی نہ مخلوق خدا کو چکر دیں، قرآن پاک کا ترجمہ ہو گیا جی پڑھ لیا بس ٹھیک ہے، نہیں. پھر اولی الامر حضرات کے پاس جانا پڑے گا.
ان کی بھی اطاعت کرنی پڑے گی، قرآن کہہ رہا ہے یہ۔ اب جب جو اولی الامر حضرات کے پاس جاتے ہیں وہی تفرقہ باز، اس میں ان کے پاس خواتین بھی آتی ہیں پڑھنے کے لیے، مرد بھی آتے ہیں، بچے بھی آتے ہیں، بچیاں بھی آتی ہیں۔ اب وہ خوارج نظریے کے لوگ، تفرقہ باز، وہ اولی الامر حضرات کے پاس جانے والوں کو کہتے ہیں غیر اللہ ہے۔ یہ بھی ان کی چتر چلاکی آپ دیکھیں، چندہ مانگتے ہو تم ان سے ہی، پھر اللہ سے کیوں نہیں مانگتے تم؟ چندے مانگتے ہو تو مخلوق سے، اللہ سے فنڈ مانگتے ہو، مخلوق کے اندر تم تفرقے پیدا کرتے ہو۔ اللہ سے مانگو، اللہ پہ توکل کرو۔ اللہ پہ تو توکل ہی نہیں ہے ہمارا، ہمارا توکل تو لوگوں کی جیبوں کی طرف، دکانداروں کے گلوں کی طرف، اور وہ پیسے لینے کے لیے صرف ہم تفرقہ بازی پلاتے ہیں۔ اس لیے یہ روپ نہ ڈالیں آپ جو روپ یہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں شریعت کا، توحید کی بات کر رہے ہو، تفرقہ پیدا کر دیا، لوگوں میں لڑا دیا، یہ کیسی توحید بیان کر رہے ہو بھائی 14ویں صدی کی؟ توحید تو نام ہی پیار کا ہے، اللہ تو پیار کا درس دیتا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تو کہتا ہے کہ تم میرے رستے میں آؤ، میں تمہارے رستے نہ کھول دوں تو پھر کہنا۔ اللہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، جو میرے لیے چلتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، جو میرے لیے کام کرتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، جو میرا ذکر سنتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ اللہ تو یہ محبت کا اظہار کر رہا ہے اپنے مخلوق، اپنے بندے کے ساتھ، جو اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کہتا ہے سب کچھ میں ہی ہوتا ہوں، وہ میں ہی بن جاتا ہوں، سب کچھ میں ہی ہوں۔ وہ تو خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ نے آدم کو اپنی ہی صورت میں پیدا کیا، تو بھائی جھگڑے کس بات کے، پھر تفرقے کس بات کے، اپنی بالا تری کس چیز کی؟ اس لیے قرآن پاک کے بارے میں جو ترجمہ لوگوں نے اپنا اپنا کیا، اپنے اپنے فرقوں نے، دوسرے جماعتوں نے، مسلکوں نے، خوارج نے بھی کر رکھا ہے قرآن پاک کا ترجمہ، جن کو اسلام سے خارج کر دیا گیا ہے، انہوں نے بھی اپنے ترجمے کر رکھے ہیں، کسی بھول میں نہ آنا، جن کا اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں توحید کا نام لے کے، توحید پرستی کے دعوے، تفرقے پیدا کرنے۔ تو اس لیے قرآن پاک کا ایک مقصد اور فریضہ قرآن کو تلاوت فرما کر اس کا علم سکھانا اور اس کی حکمت سمجھانا قرار پایا، جیسا کہ ارشاد ہے کہ بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مومنوں پر کہ انہی میں ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور وہ ضرور اس سے پہلے گمراہی میں تھے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، قرآن کی کچھ آیات محکمات ہیں جنہیں آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے، جیسے اوامر و نواہی، اور کچھ آیات متشابہات ہیں جنہیں سمجھنے کے لیے راسخون فی العلم یعنی پختہ علم، روحانی علم والوں سے سمجھنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے۔ پختہ علم والے متقی حضرات ہیں، ہدی للمتقین ہدایت ہیں متقیوں کے لیے، اور متقی حضرات اولیاء اللہ ہی ہیں۔ اب اولیاء اللہ جو ہیں ان کو شریعت کے علوم پر عبور حاصل ہوتا ہے، انہیں طریقت پر عبور حاصل ہوتا ہے، انہیں تصوف پر عبور حاصل ہوتا ہے، انہیں روحانیت پر عبور حاصل ہوتا ہے، وہ حقیقت کو جانتے ہیں، انہیں معرفت الہی ہو چکی ہے۔ اتنا علم حاصل کرنے کے بعد یعنی یہ متقی حضرات اولیاء اللہ ہی ہیں جو صحیح طور پر قرآن کے اسرار و رموز کو سمجھ سکتے ہیں،
اور سمجھا بھی سکتے ہیں اور سمجھاتے ہیں۔ اگر علماء ظاہر قرآن پاک کو کما حقہ سمجھ لیتے تو اتنے فرقے نہ بنتے۔ اتنے زیادہ فرقے بننے کی یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ قرآن کو بجا طور پر سمجھ ہی نہ سکے۔ اس لیے علماء باطن اولیاء اللہ صحیح معنوں میں وارث مصلی اور وارث انبیاء ہیں۔ ان سے ہی قرآن پاک کے اسرار و رموز حاصل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کو نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا، اس قرآن میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، کوئی ایسی بات نہیں جو قرآن عزیز میں موجود نہ ہو، لیکن ساتھ ہی فرمایا اسے علماء باطن ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے عوام کو علماء کو ائمہ ولایت اور سرور کائنات خاتم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کی ضرورت ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ذکر والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے، کہ جو اہل ذکر ہیں ان سے جا کر پوچھو جو تم نہیں جانتے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی مسئلہ شرعی آیات محکمات کی تصدیق و تحقیق مطلوب ہے تو علماء مجتہدین کی جانب رخ کرو۔ اگر آیات مستحبات مسئلہ طریقت و علوم میں مکاشفہ کا حل چاہتے ہو تو اصحاب کشف، اہل اللہ، پیران اعظام، صوفیاء کرام، مشائخ عظام، اولیاء کرام کی خدمت میں جاؤ، کیونکہ یہ حضرات اہل ذکر ہیں، یہی قرآن کو صحیح طور پر سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ظاہری علم والے یوں ہی خود کتاب اللہ یعنی قرآن عزیز کو سمجھنے پر قادر نہیں ہیں۔ اس لیے اس کے متسلسل ہی فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے پاس ذکر قرآن اس لیے اتارا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے پوری شرح اور وضاحت سے بیان کر دیں اس چیز کو جو ان کی طرف اتاری گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دو آیات مقدسہ کے باہم ربط اور اتصال سے فہم کلام الہی کا سلسلہ منظم فرما رہا ہے کہ اے عوام، بے علم لوگو، تم کلام علماء کی طرف رجوع کرو، اور اے عالمو، تم ائمہ ولایت کے کلام کو دیکھو، اور اے ائمہ ولایت، تم ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو ملاحظہ کرو تو تمہیں ہمارا کلام سمجھ میں آئے۔ کسی شخص نے ہم سے کہا، یعنی ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ محمد ایوب جہانگیری سے کسی شخص نے کہا، قرآن پاک میں آیا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل فرماتے تو وہ خوف الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اگر آج ہم قرآن پاک کے نسخے اٹھا کر پہاڑ پر رکھ دیں تو وہ جنبش تک بھی نہیں کریں گے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارے پیر و مرشد خواجہ محمد ایوب جہانگیری نے فرمایا کہ قرآن کے نزول کے وقت تجلی کا بھی نزول ہوتا تھا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کوہ طور پہاڑ جل گیا تھا؟ وہ تجلی کا اثر تھا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام دیدار میں محو تھے، دنیا سے بے ہوش ہو گئے۔ نزول وحی کے وقت یہی کیف حضور سید عالم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا کرتا تھا، کیونکہ قرآن پاک کے نسخوں میں الفاظ قرآن ہے اور اولیاء اللہ کے سینے دل اسرار و تجلیات الہی کے گنجینے ہیں۔ اور سلطان العارفین فرماتے ہیں، جنہ شیوا الف تھی پایا او کھول قرآن پڑھ دے ہوں، او مارن دم محبت والا دور ہوئے انہیں پردے ہوں، اور دوزک بھشت غلام تنان دے چاکیتیوں نے بھر دے ہوں، میں قربان تناتے باہو جڑے وحدت دے وچ وردے ہوں۔ یعنی جن عارفان کامل نے محبوب حقیقی کو اس میں اللہ کی الف میں پایا ہے، وہ تو حافظ مفسر قرآن بن گئے ہیں۔ انہیں قرآن پاک
کھول کر پڑھنے کی احتیاج نہیں ہے، اور عارف کامل پر تمام علوم قرآن منکشف ہوتے ہیں۔ اور حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں یہ ماما نشان الغیب ہے کہ قرآن شریف کو بغیر زبان کے پڑھنا، بغیر ظاہری آنکھ کے دیکھنا اور مکان لاہوت میں پہنچنا، اس بارے میں احمق و پریشان لوگوں کے سامنے بیان دینے کی کیا ضرورت ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں دونوں جہان علم قرآن کی قید میں ہیں، اور علم قرآن کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تہ میں ہے، اور کلمہ طیبہ اس میں اللہ ذات کی تہ میں ہے، اور کلمہ طیبہ اور اس میں اللہ ذات سارے وجود کو یک بارگی پاک اور پاکیزہ بنا دیتا ہے، اور وجود سے پردہ اٹھا کر دیدار سے مشرف کرا دیتا ہے۔ اس پر تو تعجب نہ کر، کیونکہ علم غیب اللہ تک پہنچاتا ہے۔ علم اللہ کافی ہے، باقی ہوس ہے ہر کے سوائے اللہ طلب کنند۔ اہل ہوس جو کوئی بغیر اللہ کے طلب کرتا ہے وہ اہل ہوس میں سے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا المولا فی الکل، جس کا اللہ ہے اس کا سب کچھ ہے۔ اس لیے مقامات بہشت دوزخ سب اس کے غلام ہیں۔ نیز سلطان العارفین فرماتے ہیں فقیر وہ ہے جو عشق وحدانیت میں فنا ہوتا ہے، جو اللہ کی توحید میں فنا ہوتا ہے، جو اللہ کی رضا میں اپنی رضا سمجھتا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے۔ اور میاں محمد بخش فرماتے ہیں جے کوئی غرق نہ ہویا بھائی وعدت دے دریاوے، کی ہویا جے آدم دسدہ لیک نہ مرد کہاوے۔ اور اسی طرح ہی الف لام میم کے بارے میں بھی کسی نے ہمارے شیخ حضرت خواجہ محمد ایوب جہانگیری سے پوچھا، تو اسی طرح یعنی ایک دفعہ کسی آدمی نے آپ سے کلام کیا اور پوچھا الف لام میم کے بارے میں، تو انہوں نے قرآن کے آخر میں، آپ نے فرمایا قرآن کے آخر میں ہے، وہ کہنے لگے نہیں حضور یہ تو قرآن پاک کے شروع میں ہے۔ ہم نے اسے سمجھایا کہ جو قرآن کو شروع سے ہی نہ سمجھ سکا وہ آگے کیا سمجھے گا۔ فرمایا اس سے آگے کیا آیت ہے، ذالک الکتاب وہ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، سورۃ البقرہ۔ کوئی شک نہیں اس کتاب میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے، جس چیز کو کوئی بھی نہ سمجھ سکے اس کا نازل کیا جانا عبث و بیکار ہے۔ لہٰذا یہ حروف پھر مختار قرآن پاک کے اسرار و رموز ہیں، انہیں ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا، انہیں متقی حضرات ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے اسرار و رموز ان کے قلب پر القا ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بعض مقرب بندوں کو اسے آگاہ فرما دیتا ہے۔ یعنی جنہوں نے جو ذکر الہی کرتے ہیں، کوئی ذکر جلی کرتا ہے، کوئی ذکر خفی کرتا ہے، کوئی ذکر قلبی کرتا ہے، تو پھر ان کو اسرار حاصل ہوتا ہے، اور مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور اگر مومن کے دل میں دنیا آباد ہو جائے تو پھر اس کا نور بھی سلب کر لیا جاتا ہے۔ تو آپ کو میں نے ذکر خفی دیا ہے نا، ذکر جلی بھی کرواتا ہوں، ذکر قلبی بھی کروا رہا ہوں نا آپ کو۔ تو لازمی آپ مغرب کی نماز کے بعد میں نے بتایا کہ آپ گھر میں بیٹھ کے ہلکی سی لائٹ بجھا کے اسے کیا کریں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کو فائدہ ہوگا، جو آپ نے میرے سے ذکر لیا ہے نا، پھر آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ ذکر لے لیا کرنا ہی نہیں، فائدہ آپ نے ذکر لیا ہے نا میرے سے، سب نے گھر والوں سے پوچھ کے آئے تھے، پھر ذکر میں نے آپ کو دیا ہے۔ اب آپ کو چاہیے کہ ذکر کریں گھر میں بیٹھ کے، تاکہ آپ کے گھر میں رحمت کا نزول ہو۔ اندہ ذکر الصالحین تتنزل رحمتہ، جہاں پر صالحین کثرت سے ذکر کرتے ہیں وہاں پر رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ آگے بات سمجھ میں، جہاں پر صالحین کثرت سے ذکر کرتے ہیں، جو میں نے آپ کو دیا ہے اس کو کثرت سے کیا کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی۔ اور مغرب کی نماز کے بعد آپ اس کو ترکیب بنا لیں، اس کی آپ کو بھی دیا نا میں نے ذکر،
جیسے لڑکوں کو دیا ویسے میں نے اپنی بہن لڑکیوں کو بھی دیا، یہ بھی گھر میں بیٹھ کے اسی طرح ذکر کریں۔ ایسے ہی ہے نا، کرتے ہو آپ لوگ ذکر جو میں نے دیا؟ میں نے آپ کو ذکر دیا ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے۔ جیسے جیسے آپ اس کو کرتے جاؤ گے ویسے ویسے آپ کو اسرار حاصل ہوگا، ویسے ویسے آپ کو اسرار حاصل ہوتا جائے گا۔ تو آپ یہ کام کریں جو آپ کو دے رکھا ہے۔ جب آپ درسگاہ میں آتے ہو تو باادب ہو کے بیٹھ جاؤ۔ کس لیے آتے ہو یہاں پہ میرے پاس؟ کیا سیکھنے؟ سبق سیکھنے، ادب سیکھنے آتے ہو۔ اب یہاں پہ بھی آ کے یہ جٹ کی طرح، اب یہ دیکھو نا کیا کر رہا ہے یہ جٹ آپ کے سامنے، اسی لیے تو ان کو جٹ کہا جاتا ہے کہ مسجد کے اندر وہ جٹ ہی ہے، وہ سارے سن رہے ہیں لیکن وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ ہاں جی، بیٹھا میرے پاس ہی ہوا آ کے، مجھ وہ سارے اپنے کام کر رہا ہے، اس کر کے جٹ کیا جاتا ہے کہ جٹ ہے جی۔ ہاں جی، اگے بابے بلے شاہ نے جٹاں دے بارے بھی نہیں، مطلب کہ انہیں ساری قوماں دے بارے دسیا آیا ہے۔ اے نہ کوئی کہے کہ میں وہ جٹ نو کہہ دیتا ہے، جٹ کو نہیں، انہوں نے ساری قوموں کو بتایا ہے بابا بلے شاہ نے۔ مطلب کہ انہوں نے وہ کہا تھا کہ ڈوگر تے شریف، راجپوت تے مسیت۔ ہاں جی، آگے آپ خود ترجمہ کر لینا، میں تو بابے بلے شاہ کی بات بتا رہا ہوں۔ انہوں نے سب کے بارے میں بتا دیا کیونکہ وہ جانتے تھے، صوفی درویش تھے، سب کو جانتے تھے، سارے ان کے شاگرد تھے، سب نے ان سے علم حاصل کیا تھا۔ تو استاد اپنے شاگردوں کے بارے میں جانتا ہے، لیکن جن کو ذکر مل جاتا ہے یاد رکھیں پھر ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ میں نے آپ کو ذکر دیا ہے نا، اب ذکر وہ ساری چیزوں کو ختم کر دیتا ہے، راجپوت کو، جٹ کو، ڈوگر کو، گجر کو، کمبو کو، ارائیں کو، جلائے کو، ترخان کو، موچی کو، تیلی کو، یہ ذکر خفی جو ہے یہ سب کچھ ختم کر دیتا ہے ان کے اندر سے۔ کیا بنا دیتا ہے؟ جو پیر کی نسبت ہے۔ اب آپ کو ایوبی بنا دیا ہے، کیا بنایا میں نے آپ کو؟ ایوبی بھائی بنا دیا ہے۔ اب آپ کا کوئی مسئلہ، کوئی عقیدہ نہیں رہا، آپ کو ذکر دے دیا، ایوبی بنا دیا، اب آپ کیا ہو؟ بھائی۔ تو پھر بھائی بھائی بن کے رہا کرو، مجھے تنگ نہ کیا کرو درسگاہ میں تو آپ کی طرف دھیان لگ جاتا ہوں، میں پڑھانے کچھ اور آتا ہوں، تم مجھے پڑھانا شروع ہو جاتے ہو، میرا دھیان ہی کہیں اور چلا جاتا ہے پھر۔ تو اس لیے ایک ہی کام کریں جو ہمارا پیر و مرشد ہمیں دے کے گیا ہے کہ ذکر و فکر، تصور شیخ، یہی عاشقوں کی نماز ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگلا موضوع ہمارا انشاءاللہ تصوف ہوگا، تو مالک کرم کرے گا، سنتے پڑھ لیں بھی۔